اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان نئی ایجادات کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ایسا سچ میں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی؟ کیا ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کی موجودگی میں مزید سروائیو کر پائیں گے یا نہیں؟ آج ہم انہی سوالات پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بل گیٹس نے حال ہی میں ایسا کون سا بیان دیا ہے جس نے تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد مصنوعی ذہانت ہے جو کہ حالیہ دور میں مختلف مشینوں میں متعارف کروائی جا رہی ہے، اور مشینوں کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ صرف عام بلکہ ایڈوانس بھی ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے دور میں انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے، فیصلہ کرنے اور احساسات اور جذبات رکھنے والی مشینیں، کمپیوٹرز، روبوٹس اور ڈیوائسز عام ہو جائیں گی۔ ماہرین کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر ایلون مسک نے بھی اس فیلڈ میں کام کرنے والے ایکسپرٹس کو کئی بار روکا ہے کہ اے آئی کو اتنا زیادہ ایڈوانس نہ ہونے دیا جائے، ورنہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ اسی طرح کئی اور ایکسپرٹس نے بھی وارننگ جاری کی، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب ماہرین کی جانب سے ایک تازہ ترین دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بہت جلد آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر عبور حاصل کر لے گی۔ اگر ہم انسانوں کا کمپیریزن جدید مشینوں کے ساتھ کریں، جو کام سینکڑوں افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے وہ کام ایک مشین چند سیکنڈز میں کر سکتی ہے۔ مشین ہم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہم انسان ہی ان مشینوں کو بناتے ہیں اور انہیں آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے بغیر مشینوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی مشینیں سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی تو سوچئے پھر کیا ہوگا۔ دوستو، اگر مشینوں اور روبوٹس میں سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ جائے تو مشین خود کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گی۔ انہیں آپریٹ کرنے کے لیے کسی انسانی کمانڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اے آئی کی مدد سے وہ خود سوچ کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں کب کیا کرنا ہے۔ اسی طرح روبوٹ اور مشینیں نہ صرف خود کام کر سکیں گی بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بھی بنا سکیں گی۔ ایک بڑی مشین دوسری مشینوں کو کنٹرول کرنے کی اور ان کو کمانڈ دینے کی صلاحیت حاصل کر لے گی۔ ایسی مشینیں جن کو کبھی انسان کنٹرول کیا کرتے تھے، اے آئی کی مدد سے وہ مشینیں نہ صرف ہم انسانوں کو کنٹرول کرنے لگ جائیں گی بلکہ ہماری زندگی مکمل طور پر مشینوں کے رحم و کرم پر آ جائے گی۔ ناظرین، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی طاقتور ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کی سوچ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ گوگل یا یوٹیوب پر وائس کی دنیا میں کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں؟ گوگل کا اے آئی سسٹم سب زبانوں کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ کا لہجہ کیسا ہے، آپ کون ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کچھ بھی سرچ کریں، کسی بھی زبان میں سرچ کریں، گوگل آپ کی اس آواز کو سن کر چند سیکنڈز میں آپ کے سامنے وہ سب کچھ لا دے گا۔ یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک چھوٹی سی مثال۔ اسی طرح آپ نے انٹرنیٹ پر روبوٹس کی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ روبوٹس باتیں کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور اپنے اندر فیڈ کیے گئے ڈیٹا کے مطابق سوچ بھی سکتے ہیں، اور کچھ روبوٹس تو ایسے بھی ہیں جو کہ تاثرات کو کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر انہی مشینوں اور خود کار روبوٹس کو مزید ایڈوانس کر دیا جائے اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی جائے اور وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتی ہو، اور سب سے اہم یہ کہ یہ مشین آپریٹ کرنے کے لیے ہم پر ڈیپینڈ بھی نہ کرتی ہو اور ان کا آپریٹنگ سسٹم اور پاور سپلائی سسٹم بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو، تو پھر ہم انسانوں کا کیا ہوگا؟ پھر یہ مشینیں نہ صرف خود کو آپریٹ کر سکیں گی بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکیں گی اور اسی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے مزید مشینیں بھی بنا سکیں گی۔ اس کے بعد ہماری یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں ہونے کے بجائے ایڈوانس اے آئی کے کنٹرول میں ہوگی۔ انسانوں پر مشینوں اور روبوٹس کی مکمل طور پر حکومت ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں غور کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے مشینوں کو نکال دیں تو پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر یہی مشینیں جن کو آپ آپریٹ اور کنٹرول کرتے ہیں مزید ایڈوانس ہو جائیں، خود کو خود آپریٹ کر سکیں اور کوئی بھی مشین آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً ہم انسان ان مشینوں سے ہار جائیں گے، اور اگر اے آئی ایڈوانس مشینوں نے چاہا تو انسانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ بھی سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ بے شک اے آئی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہمیں اے آئی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ ہماری ذرا سی غلطی ہم سب پر اے آئی کی حکمرانی مسلط کر سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 2050 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے منسلک مشینیں خود کار ہو جائیں گی اور وہ ہم انسانوں کے تابع تو بالکل نہیں رہیں گی۔ ایسی صورت میں مشینیں خود مزید مشینیں بنائیں گی، اور اگر یہی مشینیں ہمارے خلاف ہو گئیں تو انسانی آبادی زمین سے مٹ سکتی ہے۔ ظاہر ہے مشینوں کے اپنے طور پر لیے گئے فیصلے ہماری زمین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر روک لگانا مستقبل کے چیلنجز کا حل نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مزید کام روکنے کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت پر پابندیاں لگانے کا سوچنے کے بجائے ہمیں اس جانب توجہ کرنی ہوگی کہ مصنوعی ذہانت میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو کس طرح بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو مصنوعی ذہانت پر کام روکنے کا کہنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو مصنوعی ذہانت کے کئی فوائد واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، ہمیں بس ان ایریاز پہ کام کرنا ہے جو کہ انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت پر کسی بھی قسم کی پابندی پر عمل درآمد کروانا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کو روک دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا دنیا کے تمام ممالک مصنوعی ذہانت پر اپنا کام روکنے پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ مصنوعی ذہانت کو روکنا کیوں چاہیے؟ واضح رہے کہ اس سے قبل ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے 1000 سے زائد ماہرین کے سگنیچر سے اپنے ایک اوپن لیٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والے اداروں سے کہا تھا کہ وہ زیادہ جدید اے آئی سسٹمز کی تیاری کو عارضی طور پر روک دیں۔ اس لیٹر میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 سے زیادہ جدید اے آئی سسٹمز کی تیاری کو کم از کم 6 ماہ تک روک دیا جائے۔ انسانی ذہانت کا مقابلہ کرنے والے اے آئی سسٹمز معاشرے اور انسانیت کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی کے عام ہو جانے سے بیشتر افراد بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز انسانیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے پلیٹ فارمز کی وجہ سے بے روزگاری کے مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آئی ٹی ایکسپرٹس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سن 2050 تک چیٹ جی پی ٹی جیسے کئی پلیٹ فارمز وجود میں آ چکے ہوں گے اور اس طرح انسان بے روزگار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا واقعی انسان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔